تحقیق کے مطابق انسان زیادہ منفی سوچتا ہے، مثبت کم سوچتا ہے، مثبت سوچنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ میں اٹھا فجر کی نماز میں نا، میرے قاری صاحب بڑی پیاری قرات کرتے ہیں، بہت خوبصورت ماشاءاللہ ان کی قرات ہے، تو دن کا آغاز اس قرات سے ہوتا ہے، مزہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ فریش ہو کے بندہ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں 1.5-2 صفحے ہوتی ہیں فجر کی، تو پہلی رمضان کو میں گیا تو حیران رہ گیا، جگہ ہی نہیں تھی کوئی، آخر تک بندے ہی بندے، سارے چپل والی جگہ بھری ہوئی۔ میں نے کہا یار رمضان یہ ثابت کرتا ہے کہ فجر میں جمعے کا رش ہو سکتا ہے، ہماری سوسائٹی میں یہ پوٹینشل ہے کہ نہیں؟ رمضان نے ثابت کر دیا نا، فجر میں جمعے کا رش ہو سکتا ہے۔ رمضان نے یہ ثابت کر دیا کہ بندے تو 12 گھنٹے اللہ کے لیے بھوکا رہ سکتا ہے۔ رمضان نے ثابت کر دیا کہ سارا دن تھک ہار کے پھر 20 رکعت تراویح پڑھ سکتا ہے۔ تو بیٹا جس دن یہ ہر نماز میں فجر کی میں جمعے جتنا رش ہو گیا نا، فلسطین آزاد ہو جانا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت جب بیت المقدس فتح ہوا تھا کم تھی دنیا میں، آج زیادہ ہے۔ تو کم کیا ہے؟ اسپرٹ، جذبہ نہیں، انٹینسٹی لاؤ، انٹینسٹی۔ کولوراڈو ایک اسٹیٹ ہے امریکہ کی، وہاں پہ 2 لڑکیاں تھیں، تو ان کا ابو تھا، فارم تھا، کھیت تھا، تو ابو کے اوپر نا وہ گر گیا، ٹریکٹر گر گیا۔ ان 2 لڑکیوں نے نا وہ اٹھا لیا ٹریکٹر، ابو کو نکال لیا تھا، لڑکیوں نے 2 ٹریکٹر اٹھا لیا، ابو مر رہا تھا نا۔ انٹینسٹی، کس زور سے کوئی کام آپ کرتے ہو یہ مجھے بتاؤ، کس شدت سے کرتے ہو؟ یونیورسٹی جاتے ہو کس شدت سے جاتے ہو؟ کیا چھوڑوں گا نہیں یونیورسٹی، ایسی تیسی کر دوں گا۔ مسجد نماز پڑھنے آتے ہو، آج ایسی نماز پڑھوں گا، کسی نے نہیں ایسی نماز پڑھی ہوگی آج، ایسے اصولوں کے ساتھ سیکھ کے ایک نماز وہ پڑھ لو جو واقعی نماز ہے، مان لو ایک نماز زندگی میں پڑھ لو جو واقعی نماز ہے۔ وضو میں سارے جگہ کیسے دھونی ہے، صاف کر کے کیسے کھڑے ہونا ہے، پاؤں کہاں جمانے ہیں، دیکھنا کہاں ہے، پڑھنا کیسے ہے، کس طرح فالو کرنا ہے، پھر سلام پھیر کے داخل باہر آنا، سارا وہ کر لو جو واقعی نماز ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یعنی اب مجھے بتاؤ نا، یونیورسٹی کی کلاس میں ایک لڑکا جا رہا ہے، وہ کوئی نہیں، ادھر ادھر دیکھی جا رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، گھنٹہ اس کا بھی گزر گیا، اور ایک بچہ آتا ہے سب سے فرنٹ پہ بیٹھتا ہے، لیپ ٹاپ کھول کے غور سے سر کو دیکھ رہا ہے، اور پورے لیکچر میں پوری توجہ کے ساتھ ایک ایک چیز لکھ رہا ہے۔ دونوں میں فرق نہیں ہوگا۔ آج ایک حاجی صاحب کی 60ویں دکان کھل رہی ہے فیصل آباد میں، 60 شاخیں ہوگی ان کی دکان کی، 60 برانچز بنا لی انہوں نے، اور ایک حاجی صاحب بیٹھے وہی لگا کے۔ فرق ہے نا دونوں میں۔ وہ شدت سے دکان پہ جاتا تھا کہ ایک رہے گی نہیں، یہ میں بڑھاؤں گا دکانیں، میں نے آگے جانا ہے، اس کا ایک مشن تھا، مشن ہے۔ پیسہ ہونا بری بات تو نہیں ہے، بری بات تو نہیں کہ پیسہ کمایا جائے، کس نے کہا بری بات؟ Who said that earning money is not good? Earning money is good, it's very good. We need money، ہمیں پیسہ چاہیے، اس طرح کی 10 مسجدیں اور بنانی ہیں تو پیسے سے ملتی ہے۔ یہ ٹرمپ جنگ رکوا دیتا ہے، مسجد نہیں بنواتا، وہ ہمیں خود بنانی پڑتی ہے۔ میں تھر گیا وہاں پہ، عورتیں اتنی اسکلفل عورتیں تھیں، ایسا ان کے اندر ہنر، اتنا ہنر تھا ان کے پاس، کمال، لیکن انفراسٹرکچر نہیں تھا۔ ہنر کا کیا کریں گی؟ کھڈی نہیں ہے جس پہ کاتا جائے، گرمی بہت ہے تو شیلٹر چاہیے، اے سی لگے ہوئے، چلو پنکھے لگے ہوں، جاؤ ان کو انفراسٹرکچر دو، تمہاری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی۔ اور دنیا کو کہنا ہے تھر کی ہے، ویسے ہی خوش ہو جائیں گے، تھر اچھا لاؤ۔ پیسہ از امپورٹنٹ، پیسہ از ویری امپورٹنٹ۔ کبھی بار پیسہ آکسیجن جتنا ضروری ہوتا ہے، آکسیجن جتنی ضروری ہوتی ہے اتنا ضروری ہوتا ہے پیسہ۔ ماں گر گئی ہے، گردہ اس کا خراب ہو گیا، پیسہ چاہیے لاکھ روپیہ، کیا کرو گے مجھے بتاؤ؟ لیکن پیسہ ہاتھ میں ہو، دل میں نہ ہو، پیسہ ہاتھ میں ہو، دل میں نہ ہو، پیار نہ ہو جائے پیسے سے، اب مسئلہ بن جائے گا۔ اب جتنا آتا جا رہا ہے تو خرابی بڑھ رہی ہے۔ پیسہ ہاتھ میں لاؤ، چلے دو، پھر دے دو، پھر دے دو۔
ایک حضرت گئے، جا کے انہوں نے دیکھا ایک بندہ بہت کما رہا ہے، جدے کی مدینے کی پورٹ میں یا جہاز جو بھی ہے، بہت پیسہ آ رہا ہے، بہت، وہ کہتے ہیں دیکھو کتنا دولت مند آدمی ہے کتنا. وہ مکے میں گئے، جا کے خانہ کعبہ کے پاس دیکھا وہی بندہ وہاں کھڑے ہو کے 100 میں فری بانٹی جا رہا ہے. وہ جو آ رہا ہے سارا بانٹ دیتا ہے، اتنا ہی اور آ جاتا ہے، وہ بھی بانٹ دیتا ہے، اتنا ہی اور آ جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا اس کو طے ہو گیا ہے ملنا ہی ملنا ہے، میرے کچھ سوچنے سے کچھ نہیں ہو جانا. اس تقسیم پہ راضی رہو. اللہ نے دنیا ایسی بنائی ہے، کس کو کچھ دیا، کس کو کچھ اور دیا، اس کو کچھ اور دیا، اس کو کچھ اور دیا، ایسی ہی بنائی نا، ہے نا. کوئی مشہور بہت ہے اتنا دولت مند نہیں ہے، کوئی دولت مند بہت ہے مشہور نہیں ہے. تو اس طرح سے ہے. تو اس تقسیم پہ راضی ہو جانے والا خوش ہے، اس تقسیم سے ناراض ہونے والا اور نہ ماننے والا وہ بیچارہ پریشان ہے. راضی ہو جاؤ. اور جب بڑے پریشان ہو جاؤ نا، میرے پاس تو دولت ہی نہیں آ رہی، مر گیا پٹ گیا. یہ آپ کا FAIC ہے میرا خیال ہے، فیصل آباد کا جو کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں چلے جاؤ. وہ نا ایسے لب ڈب ہوتی ہے، ایسے دل کی دھڑکن کو لب ڈب کہتے ہیں میڈیکل میں، لب ڈب لب ڈب لب ڈب. اگر یہ ایک کراس ہو جائے نا، یہ لب ڈب یہ ہو جائے. اب یہ ایک جو کراس ہوئی ہے نا، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کروڑ روپیہ دے رہا ہے. اے ڈاکٹر صاحب ایسے سیدھی کر دیو بس، خراب ہو گیا. اس کو جا کے دیکھو اور اس کے بعد اپنے دل کی دھڑکن پہ شکر کرنا، مالک یہ دھڑکن کتنی بڑی چیز ہے. سارے کے سارے سانس لے رہے ہو بغیر کوشش کے، لے رہے ہو کہ آرام سے لے رہے ہو نا، لے رہے ہو نا. آپ کے خیال میں عام بات ہے یہ؟ زور نہیں لگانا پڑ رہا نا، یہ بہت بڑی بات ہے. وہ کرونا میں بامبے کے اندر وہ جہاز تھا، اس کا جہاز ذاتی جہاز تھا، وہ مانگ رہا ہے جہاز لے لو، آکسیجن کا ایک سلنڈر دے دو، سانس نہیں آ رہا. کہتے نہیں سلنڈر ختم ہو گیا. حاجی صاحب گئے عرب میں تو ان کا وہ ہو گیا، سانس اکھڑ گئی. تھوڑی دیر کے لیے آکسیجن سیچوریشن ڈسٹرب ہو جائے تو وہ انہیلر کے ذریعے اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں. تھوڑا سا ڈیفیسٹ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے، سیچوریشن 95 سے کم ہو جائے تو ڈیڈلی شروع ہو جاتا ہے کام، فوراً ایڈمیشن ہوتا ہے اس کو. حاجی صاحب کو آکسیجن لگی، سارا دن ٹھیک ہو گئے، جانے لگے. انہوں نے کہا دیا لے حاجی صاحب 1700 ریال کا بل، اور رونے لگ گئے. کہہ رہا کیا ہو، پیسے نہیں بتا دیں. کہتے نہیں پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں 80 سال سے آکسیجن لے رہا تھا تو کوئی بل نہیں آیا. آج تسی ایک دن آکسیجن دیتی تو بل بڑا آتا ہے. میں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤں گا. 11,000 لیٹر ہوا اندر لے کے جاتے ہو، 11,000 لیٹر ہوا روز اندر لے کے جاتے ہو، اس میں سے 20% آکسیجن ہوتی ہے، وہ اندر رہ جاتی ہے، 80% باہر آ جاتا ہے. اس میں کئی گیسیں ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، سلفر ہے، نائٹروجن وغیرہ. اچھا یہ ساری باہر آ جاتی ہیں. فلٹر جو اندر لگا ہوا مجھے بتاؤ کیسا فلٹر ہے، الگ الگ کر رہا ہے. پھر وہ یہاں سے ڈائریکٹ ہارٹ کے اندر اس سے جانی ہے اور آکسیجن. اب پورے جسم کے 36 کھرب خلیے ان کو اس آکسیجن نے پہنچنا ہے، جہاں وہ نہ پہنچی وہ حصہ ڈیڈ ہو جائے گا. ڈسٹریبیوشن کیسی ہے، کیسے سمجھ سے باہر ہے، سمجھ نہیں آتی. خون جسم میں 5 لیٹر ہے، 20 سیکنڈ میں پورے جسم کا چکر لگا دیتا ہے، یہاں سے یہاں زوم. پریشر ہر جگہ کا پریشر ایک جیسا ہے نا، ورنہ تو جا ہی نہ سکے، ادھر کم یا ادھر زیادہ کے. اچھا کتنی نالیوں میں خون جا رہا ہے؟ ایک وین ہے گندے خون کی نالی، ایک آرٹری ہے صاف خون کی نالی، ایک کیپلری ہے چھوٹی چھوٹی خون کی نالی. خون نکلتا ہے ایسے کرتے ہو تو ختم ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی کیپلری ہے. یہ ساری خون کی نالیاں نکال کے اگر بچھاؤ گے نا، بچھاؤ گے، یہ کتنی بنتی ہے؟ 1,00,000 میل. دنیا کا 3 چکر لگ جائیں گے یہ آپ ایک جسم کے اندر. یہ کین یو امیجن دس؟ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. آپ کا آئی فون 52 میگا پکسل پہ کام کرتا ہے اور آپ سب کو دکھاتے ہیں اب میرے کو آئی فون ہے گا، میرے پاس آنکھیں ہیں یہ 576 میگا پکسل کی ہیں، 576. اب وہ دور دیکھے آپ کو صحیح نظر آتا ہے، ایک دم قریب دیکھے صحیح نظر آتا ہے. لینس کیسا ہے اس کا؟ کین یو امیجن دا کوالٹی آف لینس؟ انکمپیریبل. Most sensitive camera of this world cannot compare with your eye. It's retina, it's functioning, it's so precise, so sensitive. تو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں.
ایک بیماری ہوتی ہے زیروسٹومیا، اس میں تھوک بننا بند ہو جاتا ہے. جسم میں 1-1.5 لیٹر تھوک بنتا ہے روز کا، دوپہر کو زیادہ بنتا ہے، بڑھاپے میں تھوڑا کم ہو جاتا ہے. اور یہ تھوک نہیں ہوگا نا تو کریکس پڑ جائیں گے منہ میں، جراثیم، اور یہ ذائقہ نہیں آئے گا کھانے کا. اور یہ تھوک میں کھانا ملتا ہے تو اس کی ڈائجیشن سٹارٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو دھکیلا جاتا ہے نا نیچے، یہ بھی تھوک اس کو دھکیلتا ہے. صرف تھوک پیدا ہو رہا ہے آپ کے جسم میں، یہ نعمت نہیں ہے.